طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ آج کی جمعۃ المبارک کی میری گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو کا تسلسل ہے، جس میں میں نے آپ کی خدمت میں اسلام کی عظیم جنگ، عظیم غزوہ احد کا پس منظر پیش کیا تھا، اس کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور آج اسی تسلسل کو جاری کرتے ہوئے غزوہ احد کے اندر شریک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اصحاب کے فضائل، ان کے مناقب اور ان میں سے بعض اصحاب کی اسلام کے لیے دی جانے والی قربانی، شہادت، اور بعض احباب کا جواں مردی سے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے ڈھال بن کر اپنے جسم کو پیش کرنا، اور اپنے سینوں اور اپنے ہاتھوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گردنوں کو کٹا کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے قدموں میں گرانا، یہ صحابہ اکرام کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی وہ داستانیں ہیں کہ جو تاریخ انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے امر ہو چکی ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ اکرام شریک ہوئے، ان کی تعداد 700 تھی۔ کتنی تھی؟ 700 تھی۔ مدینہ طیبہ سے جب نکلے 1000 کے قریب تعداد تھی، لیکن جب میدان کارزار کے اندر، میدان جنگ کے اندر، میدان احد کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی، تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا، اور اس کے نفاق کو ظاہر کیا، اپنے نفاق کو اس نے اپنی منافقت کو ظاہر کیا، اور اسی جنگ کے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے جو سازش کفار کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے کی اور اس میں شریک ہوا اور جنگ سے بھاگا، اور اس کا نفاق اور منافقت ظاہر ہوئی، قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ دیا ہے۔ جن صحابہ اکرام نے جواں مردی سے اسلام کی بقا کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور منصب شہادت پر فائز ہوئے، قرآن کریم فرقان مجید نے ان کی عظیم قربانی کا ذکر اس خوبصورت انداز سے کیا ہے کہ خدا نے ان کو دائمی زندگی عطا فرمائی، اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ ایسی پاکیزہ زندگی خدا نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہاری عقل کے اندر وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جو شہید کی زندگی کو سمجھ سکے۔ پھر اس جنگ کی صف بندی کے اندر اور اس جنگ کے دوران مورچہ بندی کے اوپر اور غزوہ احد کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی تقسیم فرمائی، اس میں سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو پوزیشنز عطا فرمائی کہ فلاں صحابہ کا جو دستہ ہے وہ فلاں مقام پر کھڑا ہوگا،
فلاں صحابہ کا جو دستہ ہے وہ فلاں پہاڑی پر ہوگا، فلاں صحابہ کا جو دستہ ہے یہ فلاں طرف سے جو ہے وہ اسلام کا دفاع کرے گا، چونکہ کفر تقریباً 3000 کی فوج لے کر غزوہ احد، میدان احد اور احد کی جو پہاڑی تھی جبل احد پر قبضہ کر چکا تھا، پہنچ چکا تھا، اور کفر کی اب تیاری تھی کہ ہم مدینہ پاک کے اوپر بھی قبضہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے یا آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو وہ تو اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آئے تھے، تو صحابہ اکرام نے اس مقام کے اوپر اپنی جوامردی دکھائی۔ بعض صحابہ اکرام سے اجتہادی خطا ہوئی، بھول ہوئی، اور بھول یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو پوزیشن دی تھی کہ آپ نے اس پہاڑی کے اوپر رہنا ہے، چاہے ہم جنگ جیتیں یا جنگ ہاریں، کسی بھی حالت میں آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ اور جس وقت جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کے پہلے حملے کا جو دفاع کیا وہ اتنا جوامردی کے ساتھ کیا کہ کفر کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ان میں سے بعض روایات کے مطابق تقریباً 20 سے زائد کفار وہ تھے کہ جن کو تنے تنہا حضرت امیر حمزہ عم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار سے تہ و تیغ کیا، واصل جہنم کیا۔ کفر بھاگ گیا، مسلمانوں نے ان کے جو ہے وہ ہتھیاروں کے اوپر، ان کے اسلحے کے اوپر، ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر قبضہ کر لیا، مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور جو صحابہ جن کو سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، تو ان کے درمیان بحث ہوئی۔ بعض نے کہا کہ فتح ہو چکی ہے، اب ہمیں مسلمانوں کی مدد کر کے مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، ہر حالت میں ہم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اب وہ جب جیسے ہی صحابہ اکرام نے جو ہے وہ ایک اجتہادی فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کی جا کر مدد کرنی چاہیے، اس پوزیشن کو جیسے ہی چھوڑا تو کفر نے اس طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کے اوپر شدید قسم کا حملہ کیا اور مسلمانوں پر آزمائش آئی۔ قرآن نے اس آزمائش کا بھی ذکر کیا، اور اس وہاں جو صحابہ اکرام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، اور ان سے اس اجتہادی خطا کے اوپر اور اس بھول کے اوپر صحابہ اکرام جو نادم ہوئے، پریشان ہوئے، استغفار کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ان کی توبہ کی قبولیت اور ان کی غلطی، اجتہادی غلطی کی معافی کا بھی اعلان فرمایا۔ بعض صحابہ اکرام وہ تھے کہ جنہوں نے اس جنگ کے اندر جوامردی کے وہ کارنامے انجام دیے کہ کفر کے جو ہے وہ دکھیڑے اتار کے رکھ دیے، اور کفر کے کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور پھر لڑتے لڑتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ان جانوں کے نذرانے کے بعد پھر جب کفر نے ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی، تو قرآن حکیم فرقان مجید نے ان کی دائمی اور ابدی زندگی کو بیان فرمایا۔ تو غزوہ احد کا جہاں پر اور فضیلت ہے، وہاں پر ایک فضیلت یہ ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بارگاہ میں رہنے والے منافقین کو ظاہر کر دیا تھا، جو باہر سے کچھ اور تھے اور اندر سے کچھ اور تھے، ان کو ظاہر کر دیا۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کی دین کی رضا کی خاطر لڑنے والے صحابہ اکرام اور شہادت پانے والے صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو قرآن حکیم فرقان مجید میں وحی کے ذریعے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے جو ہے وہ ان کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ مثلا یہ جو سورت ہے وَلَا تَقُولُوا، سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں،
جو ہے اور ان کو خدا نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کی شہادت اور شہدائے احد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے رب کریم نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے شہدائے احد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو تو خدا کی طرف سے جنتی رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر جن صحابہ نے شہادت حاصل کی ان میں سے میں آپ کے سامنے 3 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کس جذبے سے پیش ہوئے، کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، ورنہ اس غزوے کے اندر جو شہداء صحابہ تھے غزوہ احد کے اندر، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آقا کے سامنے رسول اللہ کے قدموں میں اپنے سر پیش کیے، ان کی تعداد 70 تھی۔ کتنی تھی؟ 70 صحابہ اکرام غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت پر کائنات کو ناز ہے، اور ان کی شہادت کی عظمت کا اندازہ اس طرح آپ لگا سکتے ہیں کہ ہر صحابی رسول کی یہ خواہش تھی کہ میرا سر کٹتے ہوئے اور میری گردن سے نکلتے ہوئے خون کی جو دھار ہے وہ سرکار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دعا دیں کہ مجھ پر ایمان لانے والے اسلام کی بقا کے لیے کس طرح اپنے سر پیش کر رہے ہیں۔ تو شہادت تو دنیا میں بہت لوگ پاتے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے، یہ مرتبہ خدا ان کو عطا کرتا رہے گا جو بھی اسلام کی بقا کے لیے اور دین کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن غزوہ احد کی شہادت، غزوہ بدر کی شہادت اور اسی طریقے سے دیگر غزوات جن میں خود رسول اللہ شریک ہوئے، ان غزوات کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا سر کٹے اور میرا سر تن سے جدا ہو اور میرا سر جا کے سرکار کے قدموں میں گرے اور اللہ کے حبیب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ان کے اس جذبہ صادق کو اللہ رب العالمین نے اس طرح قبول فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اللہ نے بھی ان کی شہادت کو قبول کیا، خدا نے بھی ان کے برگزیدہ خون کو جو ہے وہ اعزاز کے ساتھ پیش کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو اپنی بارگاہ میں نہ صرف قبول کیا بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام، دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انصار مدینہ نے جو قربانیاں پیش کی وہ کیا، انہوں نے اپنے گھر پیش کر دیے، اپنے مال پیش کر دیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اسلام کی خاطر، ان کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، یہاں تک کہ اس بھائی چارے کو صحابہ اکرام نے اس طرح نبھایا کہ بعض انصار صحابہ میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا تو وہ وصیت کرتا تھا کہ میری جو زمین ہے اس میں سے آدھا حصہ میرے اس بھائی کو دینا جس کو جو ہے وہ سرکار میرا بھائی بنا کر گئے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بھائی قرار دیا ہے۔ تو پھر جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس میں ان 70 صحابہ اکرام میں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کی قبریں بنوائیں، ان کی قبریں جب کھودی گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے اندر 2 شہداء کو رکھا، اور ان میں سے بعض کو اس کو رکھا کہ جو انصار اور صحابہ جن کو انصار اور مہاجرین جن کو آپس میں دنیا میں بھائی بھائی بنایا تھا، سرکار نے ان کو قبر میں بھی اسی رشتے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ یہ اسلام کی وہ تصویر ہے، یہ صحابہ اکرام کا وہ جذبہ ہے، اور وہ اسلام کو ہم تک پہنچانے والے ہمارے اکابرین کا وہ خون کا نذرانہ ہے کہ جن کے خون کی آبیاری سے قیامت تک اسلام کو یہ شجر اسلام ہرا بھرا اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ انسانیت کے ذہنوں اور انسانیت کے سوچوں اور انسانیت کے تصور کو جگمگاتا رہے گا۔
آج کربلا کے موقع کے اوپر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے 72 افراد کی قربانی بھی اس نظارے کو پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے جس جذبے سے کربلا کے اندر اپنا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ اپنے سامنے 70 ان شہداء کی مثال کو دیکھ رہے تھے کہ جن میں سے ہر صحابی رسول جو احد کے اندر شہید ہوا، اس میں سے ہر ایک کی اس خواہش کے ساتھ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ تیر چلے میرے سینے میں پوست ہو اور سرکار دیکھیں کہ یہ شخص اس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تلوار چلے اور میری گردن تن سے جدا ہو اور میرا سر جا کے سرکار کے قدموں میں گرے اور سرکار رحمت کی نظر سے دیکھ لے کہ میرے اس غلام نے حق وفا ادا کر دیا۔ یہ تو وہ صحابہ اکرام کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، یہ وہ صحابہ اکرام کا پاکیزہ جذبہ تھا کہ جس کو قرآن نے فار ایگزامپل پیش کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھنا، وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ لا تشعرون، تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری عقل کے اندر، تمہارے علم کے اندر وہ پیمانہ ہی نہیں ہے جو ان کی زندگی کو سمجھ سکے، تمہارے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے جو ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ اب اس میں سے چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام النامی اس میں گرامی حضرت حنظلہ بن ابی عامر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابی تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ جس دن غزوہ احد ہوا اس دن ان کی شادی تھی، حضرت حنظلہ کی کیا تھی؟ شادی تھی، آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، شب عروسی تھی، پہلی شب عروسی، پہلی شب اپنی دلہن کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر موجود تھے تو آدھی رات کو صدا ہوئی، کیا ہوئی؟ اعلان ہوا کہ کفار مکہ نے احد پہاڑی پر قبضہ کر لیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کر آ چکے ہیں، اللہ کے رسول خود زرہ پہن کر میدان میں آ چکے ہیں، اپنے گلے میں تلوار لٹکا کر رسول اللہ خود میدان میں آ چکے ہیں، لہذا اللہ کے حبیب کا صحابہ اکرام کے لیے اعلان ہے کہ جس کیفیت میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، فوراً سرکار کی بارگاہ میں پہنچو، ہم نے غزوہ احد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حضرت حنظلہ کی شادی کی پہلی رات ہے اور آپ نے دلہن کے ساتھ ہیں اور آپ پر غسل فرض تھا۔ جب کان میں آواز پڑی تو حضرت حنظلہ پر غسل کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب اس سوچ میں پڑ گئے کہ سرکار کا پیغام آ گیا ہے کہ جس حال میں ہو فوراً پہنچو۔ اب یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ مجھ پر غسل فرض ہے کہ میں غسل کر کے جاؤں یا بغیر غسل کے جاؤں۔ اب یہ فیصلہ کرنا حضرت حنظلہ کے لیے مشکل تھا۔ ایک طرف شرعی تقاضا تھا اور دوسری طرف محبت رسول تھی، تیسری طرف ایمان صحابی تھا، تیسری طرف محبت اور عشق کی وہ داستان تھی کہ جس نے کائنات کے لیے جو وہ ایک مثال قائم کی ہے اور ایگزامپل قائم کیا ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میری محبت رسول نے مجھے مجبور کیا کہ حضور کا پیغام ہے کہ جس طرح بھی ہو، جس حال میں ہو فوراً پہنچو۔ اٹھے بغیر غسل کیے ہوئے، غسل فرض تھا، بغیر غسل کیے ہوئے آپ نے زرہ پہنی، کپڑے پہنے، زرہ پہنی، تلوار لٹکائی اور فوراً نکل کر چلے گئے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کی صف بندی کر رہے تھے جا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آپ کا نام النامی اس میں گرامی کیا تھا؟ حنظلہ۔ حضرت حنظلہ نام کے 3-4 صحابی تھے اور ان کو حنظلہ بن ابی عامر کہتے تھے۔ غزوہ احد کے شہداء میں سے ان کی مثال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے۔ اور وہ کیا پہنچے، لڑائی کی، کفر کے جو ہے وہ قدم اکھاڑ کے رکھ دیے، کئی کفار کو اپنے سامنے واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ جو کفار کا سردار جو ابو سفیان تھا وہ ان کے سامنے آیا اور اس پر انہوں نے دسترس حاصل کر لی۔ قریب تھا کہ ابو سفیان کا جو ہے وہ سر قلم کرتے، پیچھے سے جو ہے وہ 3-4 افراد نے حملہ کر کے
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، آپ کے سینے کے اوپر تلوار اور تیروں کے ساتھ وار کر کے آپ کے جسم کو چھنی کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی، یہ حضرت حنظلہ کی شہادت، اس کا انجام کیا ہوا یہ میں آگے جا کے پیش کروں گا۔ دوسرے صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ، یہ حضرت جابر، آپ حدیث سنتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ساری نبی پاک کی حدیثیں جو حضرت جابر سے روایت ہیں، تو حضرت جابر کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ان کا نام تھا، اور حضرت جابر کے والد جو ہے وہ جنگ احد کے اندر شریک ہوئے اور جواں مردی سے لڑے، اور تیروں اور تلواروں کے ساتھ اپنے سینے کو چھنی کرتے ہوئے کفر کے سامنے کفر پر قہر بن کر ٹوٹے، اور کفر نے اجتماعی حملے کے اندر ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے کفر کو بہت نقصان پہنچایا تھا، اور ایک عظیم اور ان کی اس جواں مردی کو، حضرت حنظلہ کی جواں مردی کو بھی میرے آقا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، حضرت عبداللہ کی جواں مردی کو بھی میرے آقا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ جہاں امیر مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جواں مردی کو بھی سرکار اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اور غزوہ احد کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی۔ ہر ایک نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میری گردن کٹے اور میری گردن جا کے سرکار کے قدموں میں میرا سر گرے، تاکہ سرکار اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو تھے ہی حضور کے پروردہ، صحابہ اکرام تو تھے ہی سرکار کی صحبت میں رہنے والے، سرکار سے براہ راست تربیت حاصل کرنے والی ذاتیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی جانور کو بھی جب یہ سعادت ملی کہ اس نے سرکار کا زمانہ پایا، تو وہ تمام جانوروں پر سبقت حاصل کرتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس منظر کو بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع عطا فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے بعد جب سرکار مینا کے اندر تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے؟ 63 اونٹ آپ نے نہر کیے، قربان کیے ہیں، اور ان 63 اونٹوں میں سے کوئی کسی بھی اونٹ کو اس کو باندھا نہیں گیا، اس کو جوڑ نہیں ڈالا گیا، اس کو باندھ کر جو قابو نہیں کیا گیا، بلکہ وہ 63 کے 63 اونٹ جو تھے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، اور ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ وہ سرکار کے سامنے آئے اور سرکار اپنے ہاتھ سے نیزہ چلا کر اس کو نہار کریں، اس کو قربان کریں۔ اس طرح لائن سے اونٹ آتے تھے، سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک کے، سر پہلے اپنا منہ سرکار کے قدموں میں رکھتے، پھر اپنا سینہ پیش کرتے، اللہ کے حبیب ان کو نیزے کے ساتھ نہار کرتے اور قربان ہو جاتے۔ یہ تو جانوروں کی قربانی کا یہ عالم تھا، تو جو صحابہ سرکار کی تربیت کے اندر رہنے والے تھے ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنی شہادت پیش کر دی، کفار نے شہادت کے بعد بھی ان کی باڈی کو مسلح کر دیا تھا، ان کے اوپر گھوڑے توڑائے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ جن کا میں پچھلے دروس کے اندر بیان کر چکا ہوں پوری تفصیل، ان کی شہادت ہے۔ اب جس وقت جنگ ختم ہوئی احد کی، کفر واپس پلٹ گیا، مسلمانوں کی باڈیاں جمع کرنا شروع کر دی، شہداء کو جمع کرنا شروع کر دیا، جمع کرتے 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 پتہ چلا جی کہ 69 شہداء ہیں، اور ایک شہید جو سب سے زیادہ پہلی صف میں نظر آ رہے تھے، جس وقت سرکار نے صف بندی کی تھی اس میں بھی پہلی صف کے اندر تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے بڑھ کر جس نے کفار پر حملہ کیا تھا حنظلہ، ان کی باڈی نہیں مل رہی، حضرت حنظلہ کی باڈی نہیں مل رہی، باقی سب صحابہ کی باڈیاں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب شہداء کی باڈیوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے، لیکن ہمیں ان میں حنظلہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ تو پہلی صف میں لڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے، ان کے سینے میں جب تیر پیوست ہو رہے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
ان کی گردن جب تن سے جدا ہو رہی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ ابھی ہمیں حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ حنظلہ کدھر ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غور کیا، اللہ اکبر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسکرانا شروع ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر میں حنظلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب پھر دوبارہ جب صحابہ اکرام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی باڈی موجود ہے، لیکن ان کے جسم سے پانی بہہ رہا ہے، ان کو تازہ تازہ کسی نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ کو کسی نے تازہ تازہ غسل دیا ہے اور چہرہ نکھرا ہوا ہے اور جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ واپس سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو، جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب حنظلہ کی باڈی موجود ہے اور جو ہے وہ اس کے جسم سے پانی بہہ رہا ہے جیسے کہ اس کو ابھی کسی نے غسل دیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قبل اس کے کہ میں حنظلہ کی عظمت کو بیان کروں، میں تمہیں بتاؤں کہ حنظلہ کو کس نے غسل دیا ہے، پہلے اس طرح کرو کہ تم کسی کو بھیج کر حنظلہ کی بیوی کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، میں ان سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کو بلایا گیا، وہ تشریف لائیں اور حضور نے فرمایا کہ حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا جنگ میں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل ہی ہماری شادی ہوئی تھی اور ہماری شادی کی پہلی رات تھی، شب عروسی میں میرے ساتھ تھے، ان پر غسل فرض تھا، لیکن جب آپ کا پیغام ان کے کان میں پڑا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس حال میں ہو آ جاؤ، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تو بس زرہ پہنی، کپڑے پہنے، زرہ پہنی اور فوراً تلوار اٹھائی اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اس منظر کو میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہادت کے فوراً بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فوراً میدان احد میں پہنچو، حنظلہ کی باڈی کو اٹھاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے نہر کوثر سے غسل دے کر پھر میدان احد میں لے کر آؤ۔ یہ ہے شہید کا مقام، یہ ہے شہید کی زندگی، یہ وہ صحابہ اکرام کا غزوہ احد کے اندر جذبہ تھا اور یہ ان کی قربانیوں کا منظر تھا کہ ہر صحابی رسول کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری جب قربانی نبی کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو حضور مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ حضرت حنظلہ کا مقام۔ حضرت عبداللہ کو جب شہید کر دیا گیا تو وہ بڑے خوبصورت جری جوان تھے، اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حنظلہ کو اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اسی شب جو انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ گزاری، خداوند قدوس نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کیا عطا کیا؟ بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اس بیٹے کو آگے اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹے عطا فرمائے، اور یہ 8 بیٹے جس وقت یزید بن معاویہ نے، یزید نے، ملعون اور پلیت یزید نے جس وقت مدینہ طیبہ خاندان رسول کو کربلا کے اندر شہید کرنے کے بعد جس وقت مدینہ طیبہ کے اوپر یزیدی فوجوں نے حملہ کیا اور واقعہ حرہ پیش آیا، اس واقعہ حرہ کے اندر حضرت حنظلہ کا بیٹا عبداللہ اور ان کے آگے 8 بیٹے، انہوں نے جو ہے وہ مدینہ شریف اور مسجد نبوی کی حرمت کو بچاتے ہوئے یزیدی فوجوں کے ساتھ لڑتے ہوئے 8 کے 8 نے اور اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی حرمت کے لیے بھی اپنی آپ کو شہادت میں پیش کیا۔ یہ پورا وہ خاندان ہے کہ جس نے عظمت مصطفیٰ کے لیے، عظمت مدینہ کے لیے، خاک مدینہ کے دفاع کے لیے دادا نے، بیٹے نے، آگے پوتوں نے جو ہے وہ نسل در نسل اپنی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی، اور آج اسلام نے سرخ سلام پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا وہ جذبہ تھا۔ اسی جذبے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو احد میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ شہید ہوئے
جو بدر میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ شہید ہوئے، جو دیگر غزوات میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، قرآن نے پھر آیت نازل کر کے بتا دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے پیش کر دیں، ان کو مردہ نہ کہنا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک شہید ایک عام آدمی کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ایک عام آدمی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ عقیدہ ہے اسلام ہمیں دے رہا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ جب دل میں ایمان ہوگا۔ عقیدہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ ہماری سوچ، تصور، تخیل رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، تو پھر آپ کو ہر جگہ جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا، محبت مصطفیٰ نظر آئے گی، عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ آج دیکھیں، دنیا نے اس خونی منظر کو دیکھا ہے کہ کل گزشتہ روز 25 تاریخ کو انڈین حکومت نے ایک عظیم مجاہد اسلام جناب یاسین ملک، جو 11 سال سے پہلے سے جیل کے اندر موجود ہے اپنے وطن کی آزادی کی خاطر، جس کی پوری زندگی وطن کے لیے گزری ہے، اس کو جعلی اور نام نہاد عدلیہ نے وہ یاسین ملک، وہ مجاہد اسلام جس کو جو ہے وہ 9 لاکھ انڈین آرمی جس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئی، جس کے سامنے انڈیا کی ساری گورنمنٹیں ناکام ہو گئیں، اب جعلی کیس بنا کر اس کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپیل کرنی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے اپنی زندگی کی جو بھیک مانگتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میرے سامنے اسوائے شہدائے بدر موجود ہے، اسوائے شہدائے احد موجود ہے، میرے سامنے غزوات رسول موجود ہیں۔ اس نے کہا میرے سامنے اپنے حق کی بقا کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین کا کردار موجود ہے۔ سینہ تان کر اس نے اپنی سزا کو، نام نہاد سزا کو جو ہے وہ اس نے کہا تم جتنے ظلم کر سکتے ہو کرو۔ آج کے اس اجتماع میں ہم انسانیت کی اس بربریت کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ آج آپ کو کشمیر میں جو جذبہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے پیش کرتے ہوئے مجاہدین نظر آ رہے ہیں، آج آپ کو فلسطین کے اندر جو جذبہ ایمانی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی اور یہودی فوجوں کے سامنے چھوٹا بچہ بھی سینہ سپر نظر آتا ہے، ان کو یہ جذبہ کس نے عطا کیا؟ ان کے سامنے اپنے اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر کٹا کر سرکار کے قدموں میں پیش کیے اور اسلام کو بقا عطا فرمائی۔ خداوند قدوس ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں پھر وہ 70 شہداء جو احد کے اندر شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ حضور ان کی باتیں کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ آج فلاں شہید نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کی ہے، خدا نے اسے یہ عطا کیا، آج فلاں شہید فلاں جنت کے اندر گھوم رہا ہے، آج فلاں شہید کا یہ مقام ہے۔ وہ شہید جنت کے اندر سیر کرتے تھے اور ان کی سیر کو میرے سرکار دنیا میں بیان کرتے تھے، دیکھ کر حضور بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہر بدھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہر بدھ کو عصر کی نماز پڑھ کے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر خود شہدائے احد کے مزار پہ جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے شہید اور سید الشہداء، ان کے مزار پر حضور تشریف لے جاتے اور حضور وہاں ان کے لیے استغفار کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، اور پھر کافی دیر حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کی مزارات پر کھڑے ہو کر جب ان پر توجہ فرماتے، سرکار ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو سلام کرتے، حضور ان کو باتیں کرتے، حضور فرماتے تمہاری برزخی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ پھر ان سے باتیں کرنے کے بعد پھر سرکار صحابہ کو بتاتے تھے کہ آج حضور فرماتے ہیں کہ آج میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت جنت ہے، اس میں بڑی خوبصورت قالینیں لگی ہیں، ان کے ساتھ بڑے گول گول تکیے لگے ہیں، اور ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے چچا امیر حمزہ بیٹھے ہیں۔ حضور بیان فرمایا کرتے
حضور بیان کرتے حضرت جابر کو ایک دفعہ اپنے والد کی یاد آئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. سرکار نے فرمایا جابر تو رو نہیں, میں تمہیں بتاؤں تیرے باپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. آپ نے فرمایا تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری جنتیں عطا فرما, جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دی. جنت کے اندر تیرا باپ ٹہل رہا ہے, عبداللہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں. ایک دن خدا نے ان سے پوچھا کہ میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے, میری خاطر اپنی گردن کو پیش کرنے والے, میری خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے, ذرا یہ تو بتا کہ تیرے دل کی خواہش کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یا رب کریم, میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا, جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ لیا, جنت کے انعامات کو بھی دیکھ لیا. میری خواہش ہے کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر میدان کارزار میں جاؤں, پھر دشمن سے لڑوں, دشمن کے تیروں سے میرا سینہ چھنی ہو جائے, دشمن کی تلوار سے میری گردن کٹ جائے, اور میں پھر جہاں جنت میں لایا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یہی میری خواہش ہے, کیونکہ اس وقت قتل ہوتے وقت جو مجھے سکون نصیب ہوا تھا وہ تیری جنت میں مجھے نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ وہ جذبہ تھا جس کو انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا, جس نے اپنے وطن پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.